ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ چھوتا تجھے کیوں، بوسہ تجھے کیوں دیتا ہوں؟ فرمایا لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میرے محبوب پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ عقیدہ میرا وہی ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہم تو ہر وقت یہی صدا لگاتے ہیں کہ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی گر میں ہوں تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا۔ وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں رب کا قرآن سنانا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا الا للہ الدین الخالص، عبادت اور دین صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم قربان جاؤں، یہ حجر اسود کے ساتھ معاملہ ہے۔ بیت الرضوان جس کیکر کے درخت کے نیچے آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور پورے قرآن میں اس کے متعلق اللہ نے یہ آیت اتاری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی اللہ سب سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس درخت کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہوگا قرآن میں ذکر آ گیا، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، دیکھا کچھ لوگ آتے جاتے ہیں اور نیچے ڈیرے لگاتے جا رہے ہیں، آتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ ہجوم شروع ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کے رموز کو جاننے والے کہنے لگے آج تو بیٹھتے ہیں، کل چکر شروع ہو جائیں گے، پرسوں یہاں جھنڈیاں کپڑے لٹکتے جائیں گے، پھر کون روکے گا ان کو؟ آپ نے کہا جا کہ راتوں رات اس درخت کو جڑوں سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ فاروق اعظم نے کیا تھا، اس لیے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اگر اس دور میں کوئی کرتا تو پورا ملک کھڑا ہو جاتا اس کے خلاف، گستاخ آ گیا، یہ تو توہین کر دی ہے۔ لیکن ہر چیز توحید کے راستے میں رکاوٹ آنے والی چیزوں کو بنیادوں سے اکھیڑا جا رہا ہے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے پکار خالص، دین خالص۔ قرآن کہتا ہے یہ تو اللہ نے توحید کا نظریہ پیش کیا، اس کے مقابلے میں مشرک کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں۔ کیا بنا رکھے ہیں؟ کارساز کیا مانا ہے؟ کام بنانے والے۔ کیا کار کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ساز بنانا، سازگار۔ تو کار ساز یعنی کام بنانے والے انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کے بارے میں
خالق ہونے کا، مالک ہونے کا نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ تو پھر ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، پہلے فرمایا الا للہ الدین الخالص، پھر دوسروں کا نظریہ بھی پیش کیا کہ مشرک آخر کیا کہتا ہے، اس کا بھی فلسفہ تو سمجھو۔ تو فرمایا وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں مرتبے درجے میں قریب کر دیں۔ امام ابن جریر معنی کرتے ہیں زلفا کا الا لیقربونا الی اللہ زلفا اے درجتاً و منزلتاً ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ معلوم ہوتا ہے مشرک بھی قریب ہونا کس کے چاہتا ہے؟ ہاں، وہ بھی قرب اللہ ہی کا تلاش کر رہا ہے، راستہ غلط کر گیا ہے۔ کیا راستہ غلط کر گیا؟ وہ بھی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ فرمایا، سورۃ یونس میں فرمایا، کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں کس لیے؟ ہؤلاء شفعاؤنا اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ مکے کا مشرک 360 اور 65 بتوں کو بھی وسیلہ ہی تو سمجھ رہا تھا، وہ بھی تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو کیا سمجھ رہا تھا؟ خالق مالک تو وہ ان کو نہیں سمجھتا تھا، خالق کس کو سمجھتا تھا؟ آئیے ذرا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ المومنون ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا پاک پیغمبر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تو ان سے پوچھے مکے کے مشرکوں سے، اگر مکے کے مشرک سے آپ پوچھیں، کیا پوچھیں؟ فرمایا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرا پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو سارے کہیں گے کہ آسمان و زمین کا رب، عرش عظیم کا رب اللہ ہے۔ سین لگایا ہے، کیا؟ یقولون نہیں کہا، سیقولون۔ یہ سین کیوں لگا ہے؟ یعنی اے بلا تجشم فکر، فکر اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے عقیدہ پوچھیں وہ کہیں چل سوچ کے عقیدہ بتاتا ہوں، نہیں، جس کا عقیدہ ہوتا ہے پھر وہ سوچتا نہیں، وہ بالکل اس کے سامنے ازبر ہوتا ہے، وہ فوراً سوچے بغیر کہہ دیتا ہے، کیوں؟ ہر وقت اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو مشرک بھی اگر آپ پوچھیں آسمان و زمین عرش عظیم کا رب کون ہے تو وہ بھی بغیر سوچے بغیر فکر دوڑائے فوراً کہے گا للہ کے رب کون ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان و زمین۔ فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں
من بیدہی ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار۔ یہ مشرکوں سے پوچھیں، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی پناہیں دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان سے اگر یہ پوچھیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ یہ سارا کچھ تو وہ مانتے ہیں، سورہ عنکبوت میں پوچھو، یہی سوال پوچھو، وہ کہتے ہیں اللہ۔ پھر جھگڑا کیا ہے؟ وہ جھگڑا ان کا یہ ہے کہ الہ ایک نہیں ہے، حاجت روا ایک۔ حاجتیں جس طرح اللہ پوری کرتا ہے، یہ باقی بھی اللہ نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیارات سونپے ہوئے ہیں، یہ بھی شراکت دار ہیں۔ اور اسی جھگڑے کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ جب پیغمبر ان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سارے آلہہ کو ختم کر دیا، رد کر دیا، اور ایک ہی الہ کا پرچار کر رہے ہیں، ان ھذا لشیء۔ یہ تو بہت ہی بڑی عجیب بات ہے، یعنی وہ الہ ایک نہیں مانتے تھے۔ تو جب وہ توحید فی الالوہیت کے منکر تھے، تو پھر میرے مالک نے اس مسئلے کو، جس سے مشرک کا اختلاف تھا نا، اس کو پھر بیان کیا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں پورے قرآن میں صرف یہی جملہ لا الہ الا اللہ کا 37 مرتبہ دہرا دیا۔ 37 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا یہ جملہ دہرا دیا کہ جتنا ان کو اس میں اختلاف ہے اتنا ہی اس کو پکاؤ، اتنا ہی اس کو پکاؤ۔ تو انشاءاللہ پکائیں گے کہ نہیں پکائیں گے؟ ہمارا یہی مشن ہے الحمدللہ، اسی کے لیے ملک کے طول و عرض میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور الحمدللہ نتیجہ آ رہا ہے۔ پنڈوں پنڈوں میں، چپوں چپوں میں، الحمدللہ قصبوں قصبوں میں اللہ نے موحدین پیدا کر دیے ہیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے، وہ ایک دور تھا توحید پہ لوگ ماریں کھاتے تھے، آج توحید پہ اللہ نوازتا جا رہا ہے، اب تو مزے کر رہے ہیں توحید پہ۔ یہ ہمارے اکابرین کی محنتیں ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، اور اللہ اس مشن کو جاری اور ساری فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ بیان